بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد شام تشریف لے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں آئے اور کہا بلال یہ کیا جفا ہے، یہ کیا بے وفائی ہے، تو تم مدینہ پھر حضرت بلال مدینہ آئے اور آپ نے اذان دی ہے۔ بالکل یہ واقعہ حدیث کی کتاب ہے آثار السنن، اس میں موجود ہے۔ اس طرح حسن الغابہ جلد نمبر 1 میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے عاشق تھے، بہت حضور سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو بعد میں آپ حضور کے وصال کے بعد آپ شام چلے گئے، پھر حضور علیہ السلام کے خواب میں کہا کہ بلال یہ کیا بے وفائی ہے، پھر آپ واپس تشریف لائے ہیں اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گلے لگایا، ان کو پیار کیا۔ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ اذان دے، جو آپ پہلے اذان دیا کرتے، پھر آپ نے اذان دی، لوگ بہت روئے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ اس دن بہت روئے، مرد روتے ہیں۔ تو بالکل یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق تھے، ٹھیک، تو اسی وجہ سے آپ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ شام تشریف لے گئے تھے، بعد میں پھر آپ واپس آئے تھے۔ بالکل یہ واقعہ موجود ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ حضور کے عاشق تھے، بہت عشق اور محبت کیا کرتے، ہر ایک کا اپنا عشق کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن سب سے بڑے جو عاشق تھے یہ امیر المومنین خلیفہ اول یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑے عاشق۔ تو ہر ایک کا اپنا عشق کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے، اس کو بالکل بیان کر سکتے ہیں۔ باقی جو خطباء ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی بھی خطباء میں اکثر علماء نہیں ہوتے، ان کو چاہیے اگر کوئی واقعہ آپ نے بیان کرنا ہے تو پہلے کسی مستند عالم دین سے رابطہ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ پہلے اس واقعے کو تلاش کریں جو حدیث کی کتابیں۔ اب کئی ایسے واقعات ہیں جو ثابت نہیں ہے سند کے لحاظ سے، من گڑت قصے واقعات ہیں، تو ان کو یہ خطباء بیان کرتے ہیں، پھر لوگوں میں یہ باتیں پھیل جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ایک بوڑھی عورت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، تو اب یہ واقعہ جھوٹا ہے، من گڑت قصہ ہے، اس کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے، اور لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ پوچھ لیا کریں، یا ہم سے بھی رابطہ آپ کر سکتے ہیں، مفتی دانش حیدری، یا میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ جائیں وہاں پر میری ویڈیوز موجود ہیں، وہاں پر سن لیا کریں۔ اس طرح سوشل میڈیا ہے مفتی دانش حیدری، وہاں پر آپ میری ویڈیو سن سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں گے کوئی بھی مسئلہ ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، میں کئی اہل سنت کے جامعات میں پڑھتا رہا ہوں، تو ماحول دیکھا ہے، وہ خطباء جو ہوتے ہیں ان کا اکثر جو خطیب لوگ ہوتے ہیں ان کا کتابوں کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا، بس قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے، بھائی کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو پہلے آپ پوچھ لیا کریں۔